اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ صلوات پڑھیں محمد والے محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شیء ما عدا بالفناء كما قال الله الحكيم كل شيء فان الا وجه ربك ذو الجلال والاكرام وكل نفس ذائقة الموت اوصيكم ونفسي بتقوى الله والاعتصام بکتاب اللہ۔ مومنین اکرام، سب سے پہلے میں اپنے نفس کو پھر آپ حضرات کو تقوی کی نصیحت کرتا ہوں۔ بندگان خدا، تقوی الہی اختیار کیجئے۔ اپنے کلام کا آغاز کرتا ہوں جناب امیر کے ایک چھوٹے سے جملے سے جو آپ نے نہروان سے واپس پلٹتے وقت ایک قبرستان کے نزدیک ارشاد فرمایا۔ قبرستان کے نزدیک آپ رکے، اصحاب آپ کے پیچھے تھے، آپ قبروں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک جملہ ارشاد فرمایا سلام کے بعد، السلام علیکم یا اہل القبور المظلمہ، یہ نہج البلاغہ کے جملے، والدیار الموحشہ، اے اندھیری قبروں والے لوگو، خوفناک بستی والو،
بڑا سا خطبہ، میں اسی وقت میں ساری بات مکمل کرنا چاہتا ہوں، ادھوری نہ رہ جائے۔ جو تم نے مکان چھوڑے تھے وہ دوسروں نے آباد کر لیے۔ سب سے زیادہ کس چیز پہ بھروسہ ہے انسان کو؟ فیملی پر۔ جا کے دیکھیں نہج البلاغہ میں، وہ بیوی جو تم چھوڑ کے آئے تھے دوسروں کے نکاح میں چلی گئی، وہ مال جو تم نے چھوڑا تھا وارثوں نے آپس میں بانٹ لیا۔ علی کی طرف سے یہ تمہیں خبر ہے، تم بتاؤ کیا خبر ہے قبر والو؟ تو وہاں تو جواب نہیں آنے والا تھا۔ ثم التفت الی اصحاب، پھر مولا گھوم گئے، چونکہ اصحاب پیچھے کھڑے تھے، اور پیچھے مڑ کے کہتے ہیں اگر انہیں بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ کہتے علی ہمیں تقوی کے علاوہ کوئی شے کام نہیں آئی، اور اسی کی طرف سے ہم غافل ہیں۔ کیسی غفلت؟ اپنے بچوں کے لیے پچھلی مثال کہہ دوں، رات بھر ہندی پیپر کی تیاری کی، صبح کو پیپر انگلش کا تھا، دنیا خوب کمائی جبکہ ہمارے کام کی نہیں تھی۔ ذرا سی سردی ہوئی نماز سے غفلت، ذرا سی گرمی ہوئی روزے سے غفلت، ذرا سا پیسے کو گنا تو خمس سے غفلت۔ ایک مسئلہ بیچ میں کہتا چلوں، جو خمس نہیں دیتا اس کی نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی ڈیٹیل بہت طولانی ہے، میں نے جملہ کہہ دیا آپ کو بیدار کرنے کے لیے۔ خیر، میں اپنی گفتگو جامع اور معنی کرنا چاہتا ہوں۔ میں شروع کروں گا طہارت سے اور نماز تک، چونکہ بہت سارے بچے ہمارے ایسے ہیں جو سوال کرتے ڈرتے ہیں، چونکہ وہ علماء کا امپریس ایک پہلے سے چلا آ رہا، جبکہ اسلام محبت والا دین ہے، قریب ہو کے بات کرنے کی بات کرتا، کھل کے بات کرتا۔ یہ پچھلے زمانے سے کچھ تقصیر چلی آ رہی ہے کہ علماء کی اور عوام کے درمیان فاصلہ زیادہ رہا۔ میں نے بھرپور کوشش کی، میرے سے بہت کھل کے بات کر لیتے ہیں، مسائل فون پہ پوچھ لیتے ہیں، جو مسئلہ سامنے نہیں پوچھ سکتے وہ فون پہ پوچھ سکتے ہیں، بہت ساری چیزیں دین سے ہٹ کے کچھ ہے ہی نہیں۔ اگر آپ کو استنجے کے قانون مولانا سے معلوم نہیں کیے آپ نے تو آپ کی نماز خطرے میں ہے، وضو کا قانون معلوم نہیں کیا تو آپ کی نماز خطرے میں ہے، خمس کا قانون معلوم نہیں کیا تو آپ کا روزگار خطرے میں ہے، بغیر دین کے سب کچھ خطرے میں ہے۔ پھر میں اپنی بات کو ایک چھوٹے سے جملے سے شروع کرتا ہوں، قرآن کا چھوٹا سا جملہ، میں بہت پہلے کہیں تفسیر میں پڑھا، بھی وہ ذہن میں پورا خاکہ نہیں، روایت سن لیجئے۔ قیامت کا ایک دن، جو میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا، یوم الف خمسین سنہ، قیامت میں ایک دن 5,000 سال برابر ہوگا، 50 50، قیامت کا ایک دن 50,000 سال برابر ہوگا۔ جس نے روزے نہیں رکھے وہاں رکھنے پڑیں گے، جس نے نماز نہیں پڑھی وہاں پڑھنی پڑے گی، جو بھی کام ہے وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ تو میں اپنے موضوع پہ جلدی سے آؤں، جو رہ جائے تو آپ ڈیٹیل میں بات کر سکتے ہیں۔ ایک شخص، اعلان ہوگا اٹھو قبروں سے، سب قبروں سے اٹھے، حساب ہونا شروع ہوا۔ شاید یہ انہوں نے بھی لکھا ہے، آیت اللہ شہید محراب دستغیب شیرازی، کتاب کا نام ہے گناہ کبیرہ، اور کئی کتابوں میں یہ آواز پروردگار عالم آئے گی، جہاں ہو وہیں رک جاؤ۔ جو بچے کھیلتے اسٹیچو جس اینگل میں ویسے رہو۔ کچھ لوگ ایک پیر قبر کے اندر ہوگا، ایک بار ویسے ہی کھڑے رہیں گے۔ سب کا حساب ہو رہا ہے، آگے بڑھ رہے ہیں، وہ نہیں ہٹ رہے ہیں۔ بڑی بڑی باتیں نہیں کر رہا ہوں، چھوٹی والی کہہ رہا ہوں۔ ان کو اسی طرح گزر جائیں گے 20 سال قیامت کے، 20 آپ خود حساب جوڑ لینا، 50,000 سال کا ایک دن، اس کے 20 سال گزر جائیں گے۔ تو 20 سال بعد وہ لوگ کہیں گے پروردگار ہمارا حساب، کہا چپ کھڑے رہو، کہا ہمیں یہ تو پتہ لگے ہمیں بیچ میں کیوں روکا ہوا ہے، ہم نے کیا گناہ کیا، ہم تو ساری چیزیں پوری لے کے آئے۔ کہا تم نجس پاک کا خیال نہیں رکھتے تھے، اس کی سزا یہ ہے۔ دوستو بہت ساری باتیں نہیں میں نے کہی، ایک میں ساری بات کہہ دی، چونکہ ارے وہ ٹرین میں تھے اسی لیے ہم نے بغیر استنجا۔ ٹیشو پیپر کا انتظام ہے، بہت سارے طریقے ہیں، آپ بہت خرچ کرتے ہیں، بسلری لے سکتے ہیں، 10 روپے والی بھی آتی ہے۔ نجاست خطرناک شے، کھا جاتی ہے آپ کی پاکیزگی کو، تقوی کو۔ سب سے باریکی سے جس مسئلے پہ ڈسکس آپ کو کرنی چاہیے وہ نجاسات ہیں، اور اللہ کا انتظام یہ ہے جب آپ دھوتے ہیں تو یہ ہاتھ آپ کے دماغ کو خبر دیتا ہے نجاست ہٹی کہ نہیں ہٹی، جب تک نہ ہٹے دھوتے رہیے۔ نجاست، اب آیا استنجا،
استنجا ہو گیا. استبرا تھوڑا طولانی بعد میں معلوم کر لیجئے. استبرا کا مطلب یہ کہ پیشاب بہت اچھے سے آپ کو یقین ہو جائے ہم نے صاف کر کے پاک کر لیا. اس کے بعد آیا وضو کا مسئلہ. ایسے پڑھی جائے گی نماز؟ اگر نجس پاک کا خیال, ارے نماز تو رات کو پڑھنی ہے لہٰذا رات تک ہم ایسے ہی پیشاب کر لیتے ہیں, کیوں؟ اگر موت اس سے پہلے آ گئی نہیں, سختی سے عمل کیجئے, چونکہ ہم ان لوگوں کے پیچھے ہیں جن کے لیے قرآن میں اعلان کیا یطہرکم تطہیرا. ایک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک نجاست اور طہارت کا خیال نہیں رکھتا. اہل بیت کا وہ ہو ہی نہیں سکتا جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہو. پہلی شے یہ ہے, بعد میں کوئی بات ہے. اب آیا وضو کا مسئلہ. وضو میں کچھ چیزیں مستحب ہے, ہاتھ دھونا مستحب ہے, کلی کرنا مستحب ہے, دانت میں ناک میں پانی ڈالنا مستحب ہے, لیکن واجب چہرے کا دھونا واجب ہے. چہرہ بالوں کے اگنے سے اوپر سے نیچے کو دھونا واجب ہے. ہاتھ کوہنی سے انگلیوں کے سرے تک. بہت سارے لوگ, میری مراد یہ نہیں کہ آپ لوگوں کا وضو غلط ہے, لیکن ذکر ہوتا رہنا چاہیے. بہت سارے لوگ ایسے وضو, یہ نہیں ایسے کیجئے نا, پورا ہے, پورا شرط ہے, اس کو نہ اوپر جانے دیجئے, شرط ہے یہ. بہت سارے لوگ وضو کرتے ہیں ایسے کر لیتے, نہیں, جب تک یہ دھل رہا ہے, جیسے میت کو غسل ہوتا ہے, میت تو نہیں ہل سکتی, تو یہ جب دھل رہا ہے تو یہ کچھ نہیں کرے گا, یہ کرے گا, یہ کرے گا, یہ شرطوں میں سے ہے. اب یہ دھل رہا تو یہ نہیں دھلے گا, یہ دھوئے گا, یہ فائل ہے, یہ آپ کو کرتے ہیں, یہ آپ کو کرنا ہوگا, یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے, یہ سب باطل ہو جاتا ہے سب. لہٰذا جب یہ دھل رہا ہے تو یہ فائل نہیں ہوگا, مفعول ہوگا. جب یہ ہوگا تو یہ فائل ہوگا, یہ مفعول ہوگا. یہ وضو کی شرط. اس کے بعد آپ نے سر کا مسح کرنا ہے. میرے دوست عزیز, بڑے افسوس کا مقام ہے, لوگ اپنے بال کے شوق میں وضو خراب کرتے جس کے نتیجے میں نماز گئی. لہٰذا یا تو بال چھوٹے رکھیے, یا شیشہ کنگھے کا ایسا انتظام ہو کہ آپ کی بال نکلی ہو. چونکہ مسح سر کا نہیں ہے, کھال کا ہے. کھال پہ مسح آپ کی ذمہ داری, میں نے اتنا ہی کہنا, طول ہو جائے گا. آپ کی انگلی ٹچ کھال پہ ہونی چاہیے, بال پہ نہیں. ہاں بال بہت نازک بال ہیں, جیسے ادھر ہے, نازک بال پہ مسح کی اجازت ہے, یہ بھی مسئلہ میں بتاتا چلوں. چھوٹے ہیں تو اس پہ مسح ہو جاتا ہے, اور اگر بڑے ہیں تو کھال پہ مسح کی شرط رکھی. بالبشرا روایات میں کھال پر مسح ہونا چاہیے. یہ ہو گیا. پیر کا مسح, پیر ہلے نہیں وہ آپ جانتے ہیں, پیر پہ رکھیے, پورا ہاتھ رکھیں, افضل 3 انگلیوں سے بھی, ایک سے بھی کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اب آئے اذان. اذان کا ایک مسئلہ بیان کر دوں بہت ساری کتابوں کے حوالے سے, کہ 1 منٹ پہلے بھی آپ اذان شروع نہیں کر سکتے. ہاں ٹائم کا پابند ہونا, اس کے لیے میں آیت پڑھتا ہوں. حافظوا صلواتکم والصلاۃ الوسطی, اللہ کہہ رہا قرآن میں, اپنی نمازوں کی حفاظت کرو, بالخصوص ظہرین, اول وقت ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ الارم لگا اذان ہو, یا آپ پہلے سے وضو کر کے تیار ہو, یہ افضل ہے. آیت اللہ بہجت سے کسی نے پوچھا کہ لوگ مشکلات میں, کئی لوگ ٹائم پہ نماز نہیں پڑھتے اسی لیے مشکل میں پھنستے ہیں. اب آیت سنیے دوسری, وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. جہنم ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سستی سے پڑھتے ہیں. 12:30 پہ ٹائم ہوا, 1:30 بجے پڑھ رہے ہیں. مغرب کی نماز آدھا گھنٹہ بعد پڑھ رہے ہیں. اول وقت پڑھیے. ہاں نماز کو طول دیر کیا جا سکتا ہے جماعت کے لیے. مثلا جماعت 1 بجے ہوتی تو 12:30 بجے والا ثواب آپ کو 1:30 بجے ملے گا. صرف جماعت کے لیے آپ اول وقت کو ٹال, اپنی اگر پڑھتے ہیں تو موبائل کے حساب سے اول وقت پڑھیے, چاہے صبح کی ہو, چاہے دوپہر کی ہو, چاہے شام کی ہو. اب آئی اذان. اذان رائٹ ٹائم پہ ہونی چاہیے. اذان کی فضیلت یہ ہے کہ آسمان پہ اذان کی آواز جاتی ہے. ایک فضیلت اور بتا دوں آپ کے لیے, میدان محشر ہوگا, اللہ ایک بندے کو بلائے گا, بلا کے کہے گا بتا تو کیا کرتا تھا, کہ میں تو اذان دیتا تھا. تو اللہ کہے گا جب تو اذان دیتا تھا تو کیا لوگ آتے تھے محشر میں؟ دیکھ کہ ہاں بہت سارے, میں اذان کہتا تھا یہ لوگ آتے تھے. کہ تجھ کو بھی معاف کیا اور 30 کی شفاعت کا حق دیا, انہیں بھی لے جا. ایک مؤذن اپنے ساتھ 30 کو لے کے چلے گا. کتنی بڑی بات ہے رضان. تجھ کو حق کے شفاعت دیا کہ ان میں سے محشر میں سے کسی کو بھی 30 بندوں کو لا, ان کو بھی میں نے بخش دیا, ان کی شفاعت کرا کے لے جا. اب ایک جملہ بیچ میں آ گیا تو کہہ دوں, اذان کہنے کا یہ شرف ہے تو آل محمد کو کتنا حق کے شفاعت ہوگا.
جو ہمارے اوپر اعتراض ہے کہ یہ لوگ آل محمد کے پیچھے، ارے آل محمد کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. ایک آڑا ٹیڑھا آدمی وضو صحیح غلط آ کے اذان کہے تو وہ حق کے شفاعت رکھتا ہے، اور جن کے نام کا نام اذان ہے وہ حق کے شفاعت نہیں رکھتے. جن کے کاموں پہ آیتیں اتر رہی ہیں، جن کے عمل کا نام آیتیں ہیں، بغیر آل محمد کی شفاعت کے کچھ نہیں ہے. یہ سب رکھا رہ جائے گا اگر آل محمد کی شفاعت نہیں ہے. بیچ میں آگے تو ایک حدیث کہتا چلوں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر ایک شخص پوری عمر روزے رکھے، پوری زندگی راتوں کی نمازیں پڑھے، پوری عمر حج کرے، صفا و مروہ کے درمیان مظلوم مارا جائے، مظلوم کا ترجمہ طولانی ہے میں چھوڑ دیا، مظلوم مارا جائے مگر ہماری محبت نہیں رکھتا تھا، خدا کی قسم جنت نہیں، خوشبو بھی حرام ہے اس کے اوپر. اذان کے فوراً بعد کوئی بھی دعا قبول ہوتی ہے. میں اپنے بچوں سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں میری طرف سے ہدیہ ہے. جب بھی اذان ختم ہو اپنے والدین کے لیے ایک جملہ ضرور کہا کرو، پروردگار میرے والدین کو بخش دے، یہ جملہ کہا کریں. چونکہ روایت میں ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان کا جو وقفہ ہوتا ہے اس میں دعا قبول ہوتی ہے، لہٰذا آج سے یاد رکھیں. ایک بات. دوسری بات یہ، جب بھی اذان کی آواز سنیں، کسی نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، تو جہاں آپ ہو وہیں زور سے درود پڑھیں تاکہ آپ کو عادت بن جائے کہ محمد والے محمد خالی نام لینے کے لیے نہیں، ان پہ درود بھی پڑھا جاتا ہے. ایک اور روایت سن لیجئے اسی متعلق. قیامت میں کچھ لوگوں کے سامنے ایک سانپ رکھا جائے گا، اس سانپ کو آرڈر ہوگا زبان پہ ڈنک مارتے رہو. پوچھے گا اللہ ایسا کیوں؟ کہ جب اذان ہوتی تھی یہ چپ نہیں ہوتا تھا، بولتا رہتا تھا، لہٰذا یہ بھی قانون یاد رہے. اتنی باریکیوں سے نماز کی طرف ہم چل رہے ہیں. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا ہے، اللہم اجعل قلبی 12 کتابوں میں. اس کے بعد اقامت ہے. اقامت کا شرف یہ ہے کہ اقامت جب آپ شروع کریں تو دائیں بائیں متوجہ نہ ہو. شرف کا میں نے حرام حلال ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کی بات نہیں، اقامت کا شرف یہ، بعض روایت میں اقامت سے آپ نماز میں شریک ہو چکے. اقامت جب ہو تو آپ دائیں بائیں متوجہ نہ ہو، کلام نہ کریں ورنہ اس کا ثواب چلا جائے گا. اس کے بعد 6 تکبیر سنت ہیں. ایک خطبے میں کبھی میں بیان کر چکا کیوں آئیے 6 بڑی فضیلت والی بات ہے پوری مجلس سے. آپ نے لا الہ الا اللہ اقامت کا ہوا تو آپ ہلکے ہلکے 6 تکبیر گئی، جوڑا جوڑا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اب نیت کیجئے، آپ 7ویں تکبیر نیت کی ہو آپ کی نماز کی. یہ نماز کے فضائل میں سے. اب 2 صورتیں ہوئی یہاں سے. اب یا جماعت سے پڑھ رہے ہیں آپ یا فرادہ پڑھ رہے ہیں. فرادہ تو آپ کی پرابلم ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اچھے ایک ایک حرف ادا ہونا چاہیے، سب سارے کام آپ کی پرابلم ہے. یہ جماعت میں بہت آسان ہے. جماعت میں آپ کی ذمہ داری ختم. آپ نیت کیجئے، کھڑے ہو جائیے، سننا واجب ہے. قرآن کی آیت سنیے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا، قرآن کی آیت ہے. تو قرآن جب بھی پڑھا جائے سننا واجب ہے. اس سے مراد یہی نماز والی الحمد اور سورہ ہے. آپ پڑھ نہیں سکتے. پڑھیں گے کیسے؟ آپ پیش نماز کے پیچھے ہوں، یعنی وہ آیت پڑھ لے تو آپ کی شروع ہو، ساتھ ساتھ چلیں، یا پیچھے آگے نکلیں گے تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے نماز شروع کر دی. اتفاق آپ بعد میں آئے، ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو ظہر کی نماز خاموش ہے. اب قانون یہاں پہ بڑا نازک ہے، ہمارے یہاں مساجد میں اس کا لحاظ نہیں رکھتے بہت سارے لوگ، ہم دیکھتے ہیں ہوتا ہے ایسا. تو آپ اتنا انتظار کیجئے کہ مولانا رکوع میں چلے جائیں، بیچ میں سے شریک نہیں ہو سکتے. اور اگر ہو گئے تو کم سے کم ایک الحمد پڑھنا واجب ہے. اور آپ نے الحمد شروع کی، وہ رکوع میں گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی. اس سے بہتر ہے چپ کھڑے رہیے. آپ جیسے ہی وہ اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں تو آپ کہیں یا اللہ، انہیں پتہ لگے رکوع لمبا کرنا ہے. اب آپ اپنی نیت کیجئے، اور نیت بھی شرط ہے، جیسے میں بتاؤں ویسے سمجھیے. قیامت میں مرتے ایک سوال ہوگا، حضور دین کس سے لیا تھا، کہاں سے لیا تھا؟ بڑے سستے میں لے لیں ہم، فلاں مولانا تو 50 میں آ رہے ہیں، دوسرے تو 20 میں مل رہے، انہیں لاتے ہیں. دین کہاں سے لیا تھا پہلا سوال یہ ہوگا. بے دین لوگوں سے دین مت لیجئے، جن پہ آپ کو کانفیڈنس ہو ان سے لیجئے. آپ یہ ایک بڑا تلخ موضوع ہے، اسے میں چھوڑ دیتا ہوں. مدرسہ چلتا رہے، مسجد چلتے، کتنے پڑھے مولانا، ہم سے کوئی مطلب نہیں، ہمارا کام چل رہا ہے، اس سے نہیں کام چلتا. آپ سے پوچھا جائے گا بچوں کو دین کس سے دلوایا، ایم ڈی سے دلوایا کہ جھولا چھاپ سے دلوایا؟ یہ تمہاری ذمہ داری، میری نہیں ہے.
اب آپ جیسے آئے, آپ نے کہا اللہ اکبر, مولانا جو رکوع میں جا رہے ہیں, آپ پہ ایک الحمد واجب ہے, غلط ہو جائے گا. آپ کی ذمہ داری ہے ان کے رکوع میں جانے کا انتظار کریں. جب وہ رکوع میں چلے جائیں تو آپ کہیے یا اللہ. اب نیت کرنے کا طریقہ میری طرف متوجہ رہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر, باطل ہو گئی. آپ کہیے اللہ اکبر اللہ اکبر, اب رکوع میں جائیے. دونوں تکبیروں میں گیپ ہو اور دوسری تکبیر میں 2-4 سیکنڈ کا گیپ ہو رکوع میں جانے میں. یہ آپ چلے گئے. اب یہ تو نماز یہاں سے آگے آپ جانتے ہی ہیں, پہلی دوسری تیسری چوتھی کیسے شرکت کرتے ہیں. اگر یہ دوسری تھی تو آپ کو پہلی رکعت میں بھی تشہد, دوسری میں اپنا پڑھنا ہے تشہد, تیسری میں مولانا کے ساتھ تشہد, چوتھا اپنا پڑھنا ہے تشہد. تو کیا نماز خراب ہوئی؟ نہیں. جماعت کا یہی فائدہ ہے, آپ کی نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑا. اب دوسرا طریقہ ہے, آواز والی نماز ہو رہی ہے. آواز والی میں نے عرض کیا تھا, آئیے آتے شریک ہو جائیے, یہ آپ کو اجازت ہے. سورہ قل چل رہی تھی, آپ وہیں سے شریک ہو جائے, کوئی پریشانی نہیں. قنوت تھا, اللہ اکبر, قنوت سے شروع ہو جائیے آپ. پہلا قنوت پہلی رکعت میں ہو گیا, دوسرا اپنا پڑھنا تھا آپ کو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. جماعت میں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کی سردردی ختم ہے, پیش نماز کی ذمہ داری ہے, اور یہ اس کے فضل میں سے ہے کہ وہ ہر طرح کی قبول کر لیتا ہے. یہ اس نے ہم پہ احسان کیا ہے. آ جاؤ, جماعت سے کھڑے ہو جاؤ, نیت کرو, میرے اوپر بھروسہ کرو, میں قبول کر لیتا ہوں. اب تشہد کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اس طرح بیٹھیے, واجبات میں سے نہیں ہے یہ کہ آپ کے پنجے سیدھے ہو جائیں, گھٹنے ٹکے انگلیوں کے بل ایسے, نہ آپ کھڑے ہوں نہ آپ بیٹھے ہوں. یہ آپ کے نماز میں شریک ہونے کا طریقہ. ایک لاسٹ تیسرا طریقہ کیا ہے, آپ آئے, مولانا سجدے میں تھے, آپ کو نہیں پتا کون سی رکعت ہے. اب اگر یہ آخری ہوئی تو آپ کو تو کچھ بھی نہیں ملا, لہٰذا آتے سجدے میں چلے جائیے آپ بغیر نیت کے. نیت نہیں ہے, آئیے شریک ہو جائیے. اگر اگلی نماز ہے تو بسم اللہ, اگلی رکعت کے لیے مولانا کھڑے اور آپ کھڑے ہوں. خاموش ہے تو مغرب کی تھی, چپ رہیے. یاد آیا عشاء کی تھی, تیسری تھی, تو خاموش ہوں گے نا تو کھڑے ہو کے, تو آپ خاموش کھڑے رہیے. جب وہ رکوع میں جائیں تب نیت کیجئے آپ. ہوا آسان. اور اگر آواز والی تھی تو کوئی پریشانی نہیں ہے, کہیں سے بھی آپ شریک ہو سکتے ہیں. اسی طریقے سے ایک مسئلہ جمعے کا آیا تھا, اس دن بھی میں نے عرض کیا تھا, بہت سارے بچے میرے نہیں تھے. جمعے کا مسئلہ, اور اسی طریقے سے بہت سارے بچے پوچھ نہیں پاتے ہیں. جمعے میں آپ آئے, مولانا سجدے میں تھے, آپ کو کیا معلوم کون سی رکعت ہے. آپ آتے سجدے میں چلے جائیے, سجدے سے اٹھے وہ بھی اٹھے, آپ ان کے ساتھ اٹھ جائیے. چونکہ دوسری رکعت بھی آواز سے ہوگی, آپ فوراً نیت کر لیجئے ان کے ساتھ. دوسری صورت, وہ دوسری رکعت تھی, آپ سجدے میں ان کے ساتھ گئے تھے, وہ اٹھ کے بیٹھے, تشہد سلام پڑھا, آپ بیٹھے رہیے ساتھ میں, سنتے رہیے. جب نماز ختم ہو جائے اپنی پڑھ لیجئے, جماعت میں شرکت کا ثواب آپ کو مل گیا. اور اگر دوسری رکعت تھی تو دوسری میں آپ ان کے ساتھ چلیں گے, نیت کر کے فوراً کھڑے ہوتے ہی نیت کریں گے, دوسری رکعت میں آپ ان کے ساتھ چلتے رہیں گے. وہ جب سجدہ کریں گے دو تو پڑھیں گے سلام, سلام تک آپ ان کے ساتھ قیام کیجئے. جب وہ سلام پڑھیں اٹھ جائیے اور اگلی رکعت صبح کی طرح پڑھ لیجئے. یہ آپ کے جمعے کا سولوشن ہے. اگلی رکعت جمعے کی جیسے صبح کی پڑھتے ہیں ایسے پڑھ لیجئے. مولانا سلام پڑھیں گے, آپ اٹھ کے ایک الحمد, ایک کوئی سورہ, اور رکوع کر کے قنوت پڑھ کے رکوع میں جا کے صبح کی طرح اگلی ایک رکعت اور پڑھ لیجئے. یہ آپ کا مکمل ہو گیا جمعہ. اب ایک حدیث آپ کے لیے ہدیہ ہے, گفٹ ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, ایک نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ سے پہلو بدلے بغیر, اپنی جگہ بدلے بغیر اگر کوئی ہماری جدہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو مجھ صادق کو یہ 70 رکعت نافلہ سے اچھی لگتی ہے. اب بعض روایت میں آیا یہ تسبیح نہیں ہے, یہ نماز کی ضمانت ہے. بسا اوقات کیا کرتا ہے آدمی, آیا نماز پڑھا, چلا, ارے سنت ہے, ارے سنتوں پہ قیامت میں افسوس ہوگا کیوں چھوڑا ہم نے. لہٰذا ایک پلاسٹک کی تسبیح آپ رکھ سکتے ہیں جیب میں, کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. جیسے کتنی دیر لگے گی, 2 منٹ. ہر نماز کے بعد ایک تسبیح بی بی سیدہ کا پڑھنا ایسا ہے جیسے نماز قبول ہو گئی. بسا اوقات آدمی کیا کرتا ہے, پہلے واجب نماز پڑھتا ہے, سنتوں میں لگ جاتا ہے. میں نے بہت لوگوں کو دیکھا. نہیں, تسبیح 70 رکعت نافلہ, امام کہہ رہے ہیں, امام
ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اور تسبیح پڑھتا ہے فوراً. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھ کے فوراً سنتیں پڑھتا. تو امام کہتے 70 والا ایک طرف اور ایک تسبیح والا ایک طرف, مجھے یہ زیادہ پسند ہے. یہ ہے نماز کے یہ طریقہ ہے نماز کے انجام دینے کا. اس کے بعد زیارت ہے تو ظاہر سی بات ہے, ہم چونکہ اہل بیت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے, لہٰذا وہ تو ہماری ایک محبت کا فریضہ ہے, نماز کا جز نہیں ہے, محبت کا فریضہ ہے کہ اٹھیں تو سلام, بیٹھیں تو سلام, نماز پڑھیں تو سلام, دعا پڑھیں تو سلام. میں ایک چیز آپ کی خدمت میں اور ہدیہ کرنا چاہتا ہوں, وہ بھی قرآن کی آیت کے ذریعے سے. یہ گفتگو تمام ہو گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا وابتغوا الیہ الوسیلہ, قرآن کا حکم ہے اے صاحبان ایمان حضرات, اللہ کی طرف پہنچنے کا راستہ تلاش کرو. وسیلہ جیسے آپ لفٹ سے چلتے ہیں, وسیلہ جیسے آپ اولا سے چلتے ہیں. وسیلے کا عربی میں اردو میں یہ ترجمہ ہوتا ہے, اللہ تک جانے کا وہ ذریعہ کیا ہے آپ کے پاس. تو میں اپنے جوانوں سے مخاطب ہوں کہ کوئی بھی کام آل محمد کے توسل کے بغیر نہیں ہونا چاہیے. توسل اور شرک میں فرق ہے, یہ دونوں مسئلے میں جلدی سے حل کر دوں. شرک کا معنی یہ ہے کہ آپ ہی مائی باپ ہیں, یہ ہے شرک. توسل کا مطلب یہ ہے کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ میری بات وہاں تک پہنچے, آپ پہنچا دیجئے. بھائی زبان سے میں نے گناہ کیا ہوا ہے تو میری بات قابل قبول ہو نہ ہو تو مجھے خود یقین ہوگی نہیں, لیکن میں نے کہا حسین کے صدقے میں پروردگار میری یہ مشکل حل ہو جا. تو میری تو اوقات نہیں تھی, مگر امام حسین کا مرتبہ اتنا زیادہ ہے کہ پروردگار رد نہیں کرے گا. انسان گھر سے نکلا تو کیا احساس کرتا, دکان کھولوں گا, کام کروں گا, پیسے نہیں. معبود جا رہا ہوں, اے محمد والے, محمد کو رزق دینے والے, میں تجھ پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں, ان کی آبرو کے صدقے میں مجھے بھی دے دینا. اسے کہتے توسل, اسے کہتے توسل. آج جو ہم مشکل میں مبتلا ہیں توسل کا فالٹ ہے. انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی, توسل پہ سیر طلب گفتگو ہوگی. توسل کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو 100% مالک نہ سمجھیں. تو چاہے گا, یہ تو خدا ہوا, تو چاہے گا تو ہو جائے گا, لیکن آپ نے اے محمد والے, محمد کی آبرو والے, میری بھی آبرو رکھ لے ان کے صدقے میں. میرا بچہ جاب کے لیے جا رہا ہے, محمد والے, محمد کے صدقے میں اس کی زندگی آسان سے گزر جائے. میں نماز پڑھ رہا ہوں تیری بارگاہ میں تو سیدہ کے سجدے ہیں, میرے سجدے کی وقت کیا ہے, اسے بھی قبول کر لینا. اس کو کہتے توسل. ایک اس سے آسان کر دوں, توسل کا ایک اور راستہ ہے. آپ کسی ایک معصوم کو لے لیجئے, اپنی ہر شے میں ان کو بیچ میں ڈال لیجئے. قرآن میں آئے تھے سورہ بقرہ میں, فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. آدم کی توبہ قبول نہیں ہو رہی تھی, اس نے پنجتن پاک کو بیچ میں ڈال کے توبہ کی تو قبول ہو گئی. یہ قرآن کی آیت ہے بھائی, پوری تفسیر اس کے اوپر ہے. آپ اپنے کسی بھی مسئلے کو ڈائریکٹ نہ پیش کیجئے, پہلے آل محمد کو بیچ میں رکھیے, پھر بارگاہ خداوند عالم میں کہیے. ڈائریکٹ کہنا یہ بھی غلط ہے. ڈائریکٹ کا معاملہ آپ کا دوسرا ہے, امام ہے آپ کا, آپ مانگ سکتے ہیں, اس اعتبار سے نہیں, یہ اعتبار الگ, دوسرا اعتبار الگ. آپ علی آپ کے امام ہیں, آپ مولا سے کہہ سکتے ہیں مولا میں اس مشکل میں مبتلا ہوں, آخری تو زندہ و حیات اور مالک ہیں ہمارے, آپ ان سے ڈائریکٹ کہ مولا میں اس مشکل میں مبتلا ہوں, یہ الگ ایک مسئلہ ہے. خدا سے مانگنے والا, انہیں وسیلہ بنانا, ان سے ڈائریکٹ کیسے, مولا میرا گھر نہیں بن پا رہا, اتنا پریشان ہوں, میں آپ سے نہ کہوں تو کس سے کہوں, بچے کی جاب کی مشکل میں مبتلا ہوں, مولا آپ زمانے کے مالک ہیں, پوری کائنات کے مالک ہیں, اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے, میری خدا کی بارگاہ میں سفارش کر دیجئے. یہ ہوا وسیلہ. ڈائریکٹ کا کیا مطلب ہے, بی بی سیدہ آپ میری آبرو کی ذمہ دار ہیں, یہ ڈائریکٹ کی اجازت ہے. امام حسین آپ میں سفر پہ جا رہا ہوں, آپ ذمہ دار ہے کیسی عزت سے میں لوٹ کے آتا ہوں, یہ آپ ڈائریکٹ معصوم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کر سکتے ہیں. مولا بیمار ہوں بہت دنوں سے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے شفا ملے, چونکہ معصوم نے ڈائریکٹ شفا دی ہے, کسی پہ ہاتھ رکھا تو شفا ہو گیا, دعا کی تو شفا ہو گیا. لہٰذا دو مسئلے الگ الگ ہی, نے ملائیے گا نہیں. نماز رب کی ہے, واجبات رب کے ہیں, اہل بیت وسیلہ ہیں. زندگی کی پرابلم میں آپ ڈائریکٹ ان سے سوال کر سکتے ہیں, اے علی کائنات کے رزق بانٹنے والے, میرے پاس دلیلیں ہیں رزق بانٹنے, میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنے رزق کی تنگی کی. آپ ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں, بی بی سیدہ سے کہہ سکتے ہیں, لیکن مانگنے کی بات جب آئے, پروردگار ان کے صدقے میں مجھے دے دے. یہ فرق ہے دونوں کے اندر, ذرا سا فرق
محسوس کیجئے گا، عبادات میں نہیں۔ عبادات میں تو اہل بیت کو وسیلہ بنائے، بعد میں عبادت کے، ان کے صدقے میں اس عبادت کو قبول کر لے۔ زندگی کے معاملات میں آپ ان سے ڈائریکٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ساری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے آپ کو اختیارات دیے، میری مشکل حل ہو جائے۔ اور اگر اور سیر طلب بات چاہتے تو میں یہاں ملوں گا آپ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہم صلی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد فقد قال اللہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بہترین دین دین اسلام، بہترین کتاب کتاب ہدایت قرآن مجید۔ دنیا نے اتنے سارے رب بنائے، بہترین رب جو سب کا رب ہے، بہترین ہادی آل محمد، ان سے بہتر ہادی نہیں۔ اللہ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا اور مانگا کیا؟ کچھ بھی نہیں بدلے میں۔ ایک محبت کا سوال ہے کہ ان سے محبت کرتے رہنا، دوسرا سوال یہ ہے کہ میں اللہ بھی درود بھیجتا ہوں، آپ بھی بھیجتے رہنا۔ صرف دو سوال ہیں آپ سے۔ قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، حکم خدا کی اطاعت کرتے ہوئے، پروردگار کی فرما برداری بجا لاتے ہوئے، آل محمد کا حق ادا کرتے ہوئے ہمارا بہترین درود و صلوات ہو محمد و آل محمد کے پہلے فرد جناب سرور کائنات محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر۔ ہمارا بہترین درود و صلوات ہو آپ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ بنت محمد مصطفیٰ۔ ہمارا بہترین درود و صلوات ہمارے آپ کے پہلے امام غالب کل غالب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر۔ ہمارا بہترین درود و صلوات ہمارے آپ کے دوسرے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر۔ ہمارا بہترین درود و صلوات ہمارے آپ کے تیسرے امام شہید کربلا امام حسین علیہ السلام پر۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام پر۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام پر۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام پر۔ ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر۔ آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام پر۔ نویں امام محمد تقی علیہ السلام پر۔ دسویں امام علی نقی علیہ السلام پر۔ 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام پر۔ اللہم اجل مولانا صاحب الزمان، اللہم اجل مولانا صاحب